طرف حسین نے نگاہ کی، دیکھا کہ زین العابدین، بیمار زین العابدین ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب ام کلثوم سامنے کھڑی تھی، کہا خودی ہے ام کلثوم، سجاد کو تھامو۔ کہا بھیا تھمتے نہیں ہیں، صبر نہیں رہے ہیں۔ حسین آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹے اگر تم مقتل میں چلا گیا تو سلسلہ امامت میں خلل آ جائے گا۔ یہ کہہ کر گود میں اٹھایا سید سجاد کو اور خیمے میں پہنچایا۔ پھر دوسرے خیمے کی طرف چلے جس سے شور گریہ کی آواز بلند تھی۔ آئے دروازے پر، شہزادی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے اصغر کے کان میں آپ کی آواز گئی ہے حل من ناصری ینصرونا، وہ جھولے میں قرار نہیں پاتا۔ کہا لاؤ میرے پاس آؤ۔ کہا بھیا اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہا ہے، سنو گے؟ حسین خیمے میں داخل ہوئے، بچہ ہومک کے حسین کی گود میں آ گیا۔ دو تین جملے سنو۔ شہزادے کی شہادت کا واقعہ طویل ہے لیکن اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بچہ گود میں آ گیا، کہنے لگے رباب سے کہ رباب میں تمہارے بچے کو لے جا رہا ہوں، شاید میں اسے پانی پلا کے لاؤں۔ آئے میدان میں، بچے کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیا اور کہا اے قوم جفاکار، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ تین دن سے نہ اسے پانی ملا نہ اسے پانی ملا۔ آخری جملے سنو۔ تو اگر مجھے نہیں پلانا چاہتے تو اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ لوگوں نے توجہ نہ کی، کہا بیٹے یہ تیری پیاس پہ یقین نہیں کر رہے ہیں، ذرا اپنی سوکھی زبان تو دکھا دی۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے منہ سے نکال کے دکھلائی۔ یہ وہ وقت تھا جب یزید کے فوجی ٹھانے مار کر رو رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہا کہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ 6 مہینے کو اچھا حسین کہاں سے لے کے آ گئے میدان میں؟ پیسارے سال نے ہرملوں کا آواز دی، ایک تھا کلام الحسین، حسین کی بات کو کاٹ دے۔ راوی کہتا ہے من اوزن نہیں الا اوزن ہے۔ ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ شہید ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ ذبح کا لفظ موجود ہے۔ مجھے رک جاؤ، یہ ہرملہ نے کیا تھا۔ کہا جب امیر مختار نے ہرملہ کو پکڑا تو امیر مختار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پوچھا کرتے تھے کہ تو نے کیا کیا، اور رپورٹر لکھتا تھا۔ ہرملہ سے پوچھا کہ اتنا جرم کیا تھا؟ کہا امیر کچھ بھی تو نہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں کربلا کے میدان میں۔ کہا پھر بھی کہا میرے پاس تین تیر تھے اور میں نے وہ 3 تیر چلائے میدان میں، تو 3 تیروں کی حیثیت کیا ہے؟ کہا بس ان 3 تیروں کی تفصیل بتا دیں۔ کہنے لگا کہ ابھی تو پوچھ رہا ہے تو بتلا رہا ہوں۔ حسن کا چھوٹا بچہ عبداللہ ابن حسن جب اپنے چچا کی گود میں چھپا ہوا تھا اور تلوار مارنے کی گنجائش نہ تھی تو میں نے تیر کمان میں لیا اور بچے کے گلے کا نشانہ لیا، بچہ وہیں چاند پہ ختم ہو گیا۔
کہا دوسرا تیر امیر مختار پوچھ رہے دوسرا تیر. اس نے کہا میں نے دوسرا تیر اس وقت مارا جب حسین زخمی ہو کر گھوڑے پہ جھوم رہے تھے. حسین جب زخمی ہو کر گھوڑے پہ جھوم رہے تھے اس وقت میں نے دوسرا تیر مارا. پھر حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. کہا پھر وہ تیسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ کہا امیر اسے چھوڑ دیا. امیر وہ قابل ذکر نہیں ہے اسے چھوڑ دے. کہا نہیں تجھے بیان کرنا ہوگا کہ تم نے تیسرا تیر کہاں استعمال کیا. کہا امیر جب ساری فوج رو رہی تھی تو مجھے پسر صاحب نے کہا تھا کہ حسین کی بات کو قطع کر دو اور میں نے تیر مارا. پھر بچہ باپ کے ہاتھوں میں سنبھل نہ سکا. تو دو جملے سنو. حسین بچے کی لاش ایک جملہ سنو گے تو وہ اب دیر ہو ہی گئی ہے تو یہ جملہ بھی سنتے ہی جاؤ. جب گلے سے خون بہا تو حسین نے وہ خون اپنے چلو میں لے لیا. مقصد میں جانتا جملہ کیا ہے؟ ایک ہی چلو خون نکلا تھا اور وہ اسے اپنے چہرے میں بن لیا. مجھے بتاؤ مجھے وہ لوگ بتائے جن کے گھروں میں 6 مہینے کے بچے ہیں کہ کیا 6 مہینے کے بچے کے اندر ایک ہی چلو خون ہوتا ہے؟ پیاس سے خشک ہو گیا تھا. اب سمجھ میں آیا ہوگا. بچے کا لاشا لیے ہوئے پلٹے کہہ کے آئے تھے کہ رباب شاید پیسے پانی پلا کے لاؤ. ہمت نہیں ہے کہ رباب کے پاس لے جائیں. 7 مرتبہ آگے بڑھے ریزن میں قضائی دی وہ تسلیماً نے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ریزن میں قضائی وہ تسلیماً نے ایک مرتبہ ہمت کی اور ہمت کرنے کے بعد خیمے کے دروازے پہ گئے. کہا رباب میرے پاس آؤ. بہت سمجھدار ہو. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب کی جو رباب نے حسین کی صورت دیکھی تو اس میں فرق دیکھا. اکبر کے بعد بھی تو صورت دیکھی تھی نا لیکن اکبر کے چہرے کا لہو حسین کے چہرے پہ نہیں تھا. پہچان گئی کہ بچہ دنیا سے گیا. کہنے لگے کہ رباب میں کون ہو؟ کہا آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے وارث ہیں آپ امام وقت ہیں. کہا رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ آخری جملہ کہ مولا کیسے نہیں مانوں گی. ایک مرتبہ ہوا کا دامن الٹ دیا کہ رباب تیرے بچے کو پانی تو نہ پلا سکا البتہ بچہ سن کے 30 سال. تیری مان ہوگی تو کر لیں علم ہے نا تلواروں والا.
سلام آ رہے ہیں احمد دیکھ کے جانا بیٹا. ایسے تھوڑا سا نکل لو بیچ سے نکل لو. آدھا گلاس ڈال دیا ہے وہ ڈال دیں.
बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो भाई, चलते रहो। हाय हुसैन, हाय हुसैन, करे हम सब आराम से आइए, इस तरफ से आइए। आगे लग रहे भाई, और फिर उसको तरतीब से आगे बढ़ते रहिए। उसी मजलूम की है वो सवारी, खुदा के दीन को जिसने बचाया, और भरे घर बार को जिसने लुटाया, उठाया जिसने गुर्बत में हर एक गाम, किया जिसने जवां भाई का मातम, लगाती रे सितम जिसके गले पर, अफसर था जिसका वो बेशीर असगर, ज़ईफ़ी में जवां बेटे का लाशा, सरे करबो बला जिसने उठाया, सिदा जिस पे जवां बेटे का सीना, जिसे रोती रही बाली सकीना, उसे मज़लूम की है ये सवारी, ये बेकस वो मोहम्मद का नवासा, रहा जो 3 दिन साहिल पे प्यासा, उसी मज़लूम की है ये सवारी, कटा सजदे में सलफ से जिसका, और कहाँ से किस जगह वो हाय पहुँचा, उठा कर ले गए मेरे से आदा, और जिसे हाकिम ने ज़ेरे तख्त रखा, उसी मज़लूम की है ये सवारी, और सलाम उस पर जो वक्त दिले खातून जन्नत है, और सलाम उस पर जो परवरदाए नाज़े नबूवत है, सलाम उस पर जिसे रूह लमी झूला झुलाते थे, और सलाम उस पर पैगंबर दोष पे जिसको बिठाते थे, उसी मज़लूम की है ये सवारी, इंतहा होती है हर दर्द के अफसाने की, और रंज सहने की, अलम सहने की, गम खाने की, कलमा गोलो यही एक बात है तड़पाने की, और रस्म है सारे मुसलमानों में दफनाने की, मोहम्मद के नवासे को कफन भी ना मिला, पर मोहम्मद के नवासे को कफन भी ना मिला, अहले दौलत भी थे
اہل دولت بھی تھے، راز کے سامان بھی تھے، اور ماہر شراب بھی تھے، حامی ایمان بھی تھے، اور 700 شامیوں میں حافظ قرآن بھی تھے۔ پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا۔ غسل میت کو بسد رنج و محن دیتے ہیں، اور عزیزوں کو تشفی کے سخن دیتے ہیں۔ بے وطن ہو تو مدد اہل وطن دیتے ہیں، اور چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا۔ پر اپنے جنازے کو اٹھا لاتے ہیں، اور کاندھا دیتے ہوئے میت کو لیے جاتے ہیں، پھر بھی ساتھ جنازے کے چلے جاتے ہیں، اور مل کے میت کو بہت درد سے دفناتے ہیں۔ پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا، اور ناگاہ محمد کی صدائی کے شبیر، اب عصر کا ہے وقت کرو نام میں شمشیر، یہ سنتے ہی بس تھم گیا وہ تابع تقدیر، اور تلواروں کا تھمنا تھا کہ ماتھے پہ پڑا تیر، تھا دھیان غلاموں کا جو اس خاصے حق کو، اور بس روکا قدلتے ہوئے دنیا کے برق کو۔ حضرت پہ گرے اہل وطن چار طرف سے، حضرت پہ چلے اہل ستم چار طرف سے، اور نیزے ہوئے بے قصد علم چار طرف سے، اور پڑنے لگی شمشیر دو دم چار طرف سے، اور بس گھر گیا ایک تشنہ لب چار طرف سے، تر خون میں سر تابا قدم ہو گئے شبیر، اور برچھی جو لگی پشت پہ تنخم ہو گئے شبیر، جھکنا تھا کہ تیغوں کے برابر سے چلے وار، اور قدم سے رکابیں بھی جدا ہو گئی ایک بار، جب گرنے لگے گھوڑے پہ وہ بے کس لاچار، اور زہرا کی صدا آئی کہ یا حیدر قرار، گھیرا ہے لینا نے اکیلا اسے پاکے، اور گرتا ہے میرا لال مدد کیجیے آ کے، دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے، پہلے وہ اٹھے تھامنے والے تھے جو گھر کے، اب کون اٹھائے گا جنازے کو پدر کے، افسوس لحد بھی نہ ملے گی ہمیں مر کے، سر نیزے پہ اور دشت میں تن ہوگا ہمارا، خاک کے پڑے گی یہ کفن ہوگا ہمارا، زینب سے کہا سر سے کوہن لاؤ تو پہنے، ملبوس
शहनशाह यमन लाओ तो पहने, कपड़े जो फटे हैं वो बहन लाओ तो पहने, मौत आएगी अब सर पे कफन लाओ तो पहने, सर कट के जो धनवाद ये पुरखार में रह जाए, शायद यही पोशाक तनेज़ार पे रह जाए, शमशीर यदुल्लाह लगाई जो कमर से, शमशीर यदुल्लाह लगाई जो कमर से, सर पीट के ज़ैनब ने रिदा फेंक दी सर से, समझाते हुए आप चले सब कुछ घर से, बच्चों की तरफ तकते थे हसरत की नजर से, इस गुल में जुदा से ना हो तू फिर सकीना, फैलाए हुए हाथों को रोती थी सकीना, दीदी हमें रो कर ना रुलाओ, फिर प्यार करे हम तुम्हें मुँह आगे तो लाओ, वो कहती थी हमरा मुझे ले लो तो जाओ, मैं क्या करूं मैदान से अगर जाके ना आओ, नींद आएगी जब आपकी तो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर, उसको कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर, फरमाते थे बस जिद ना करो सदक़े में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर भी मेरे साथ वहीं सोएंगे दीदी, वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी नहीं या शहर अबरार, अच्छा न अगर कीजिए जल्दाने का करार, मर जाएगी उस शब को तड़प कर ये दिल फुगार, कैसी है ये बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा, असगर कभी साथ आप के अब तक नहीं सोए, बहला लिया अम्मा ने अगर चौक के रोए, शफकत ये मुझी पर थी के बेचैन न हुए, यूं प्यार हो जिससे उसे यूं हाथों से खोए, जीते रहे फर्जन के सभी वक्त जिगर है, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पुसर है, समझा के चले आप सकीना को वसाया, उठा के उठा सर से शहंशाह का साया, ब्योरी से जो निकला असदुल्लाह का जाया, गहवार सबक दर्द को रोते हुए पाया, किस आलम तन्हाई में सैयद का सफर था,
भाई न भतीजाना मुलाजिम न पिसर था, वो एक तश्न लब वो कई लाख अहल शर, बरछे वो आस पास जो तेरे करीब सर, नेज़ों ने सीना चूम लिया तीरों ने जिगर, फरमा रहे थे फौजों के हरबों को देख कर, दुनिया में फिर न पाओगे लहरा के चैन को, रुखसत करो गले से लगा कर हुसैन को, लो खाक पर मुसाफिर कर वो बला गिरा, जलती जमीन पे फातिमा का महल का गिरा, रन में सवार दोष रसूले खुदा गिरा, जहरा पुकारी हाय मेरा लाडला गिरा, ए बाबा जान कौन के सच्चे को देखिए, जलती जमीन पर मेरे बच्चे को देखिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद कितना अजीम मार कर करबला हुआ, कितना अजीम मार कर करबला हुआ, सजदे में सर हुसैन का तन से जुदा हुआ, आले नबी पे जुल्म ये कैसा रवा हुआ है, आज तक हर एक जुबां पर ये क्या हुआ है, आज तक हर एक जुबां पर ये क्या हुआ, बातिल को जान दे के मिटाया हुसैन ने, यूं नक्श ला इलाहा बचाया हुसैन ने, यूं नक्श ला इलाहा बचाया हुसैन ने, घर में जलाए लूट लिया घर हुसैन का, सर से हर एक बीबी के छीनी गई रिदा, बच्चों की भी जुबां पे छावा मोहम्मदा, मैदान हश्र बन गए मैदान करबला, वश है गरीब आबिद बीमारी क्या करे, बेकस असीर ज़ैनब हम खारे क्या करे, बेकस असीर ज़ैनब हम खारे क्या करे, मक्तल में आज शाम में गरीबा है या हुसैन, सैदानिया है गंज शहीदा है या हुसैन, ज़ैनब गरीब आज परेशान है या हुसैन, गुर्बत में कैसी बेसर सामा है या हुसैन, आले नबी पे आज कयामत की रात है, तन्हा निगहबानी को ज़ैनब की जात है, तन्हा निगहबानी को ज़ैनब की जात है, अब्बास याद आ गए अल्लाह रे बेकसी, चौबे कनात बिनते अली ने संभाल ली, तन्हा तिलाए गर्दी को तैयारी हो गई, नादे अली जुबां पे जारी है हर घड़ी, नादे अली जुबां पे जारी है हर घड़ी, बेकस इमाम ज़ादी पे मुश्किल का वक्त है, मुश्किल कुशा की बेटी पे मुश्किल का वक्त है, मुश्किल कुशा की बेटी पे मुश्किल का वक्त है, आता हुआ इधर नजर आया जो एक सवार,
سمجھی یزیدی فوج کا ہے کوئی فتنہ کار، شاید ہے لوٹنے کا ارادہ پھر ایک بار، یہ کہہ کے روکنے لگی بچوں کی غمگسار، یہ کہہ کے روکنے لگی بچوں کی غمگسار، لٹ تو چکی ہے آل شہ مشرقین کی، سمجھا ابھی تو سوئی ہے بچی حسین کی۔ پہنچ کے لاش پر منظر عجب شبیر نے دیکھا، لہو کی موج میں ڈوبا ہوا ہے چاند سا چہرہ، سنا دیکھی جو سینے میں رہا نہ ضبط کا یارا، علی اکبر ہو تم صدا تم کیوں نہیں دیتے، علی اکبر کہاں ہو تم صدا نہیں دیتے، ابد شبیر کے ہونٹوں پہ مقتل میں یہ نوحہ تھا، ابد شبیر کے ہونٹوں پہ مقتل میں یہ نوحہ تھا، ضعیفی میں اٹھاتا ہوں جوان بیٹے کا میں لاشا، مدد کو آئیے بابا، مدد کو آئیے بابا، علی اکبر کہاں ہو تم صدا تم کیوں نہیں دیتے، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، سر میں علم لہر کے آئے گا سکینہ، عباس لفظوں کے آئے گا سکینہ، عباس لفظوں کے آئے گا سکینہ، ایک شور ہے کمرام ہے بیوی